عبد القادر ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے. اب ان کے پاس بھی جاتے ہیں اور کہ یہ چل کیا رہا ہے. عبد القادر یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. چوہدری صاحب جو میں نے سوال کیا, چوہدری صاحب یہ بات مان رہے ہیں کہ ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بانی کے فیصلوں کو ڈس اون کیا جا رہا ہے, تواتر کے ساتھ اختلافات کیے جا رہے ہیں, جو ہے اختلاف کیا جا رہا ہے, پارٹی کی عادت جو جیل سے باہر ہے, اور یہ جو اختلافات ہیں اس کا سلسلہ جو ہے اب کافی بڑھتا جا رہا ہے. آپ چونکہ ریگولرلی کور کر رہے ہیں, آپ کو بھی اس طرح کی فیلنگ لگ رہی ہے کہ پارٹی جو ہے اب آہستہ آہستہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ رہی ہے, یا یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے خاور صاحب, یہ تھوڑی سی مس کمیونیکیشن کا معاملہ ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اس طرح سے ایکسیس نہیں ہے مرکزی لیڈرشپ کی جن کے پاس فیصلہ سازی کی پاور ہے. جو پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی ہے ان میں سے کوئی بھی رکن بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کر پا رہا. اس لیے جو درمیان میں ایک آدھ بندہ جاتا ہے, ملاقات کر کے آتا ہے, ان کے میسیجز سے وہ کلیئر ساری سچویشن پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے پاس نہیں پہنچ پاتی, جس کی وجہ سے تھوڑا وہاں باقی رہ جاتا ہے. اس کو آپ ان کے فیصلوں سے انحراف سمجھ لیں, پارٹی کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں. کل میں دیکھ رہا تھا خرم ذیشان جو سینٹ کے امیدوار بھی تھے, انہوں نے بڑا کھل کے پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے فیصلوں سے ایک طرح سے تنقید کی ہے اس پر کہ بانی کے فیصلوں کے اوپر کیوں عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. تو ابھی جو ریسنٹ ایک سچویشن سامنے آئی ہے وہ جو سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈران ہیں ان کی نامزدگی کے معاملے پر ہے. بانی پی ٹی آئی نے گزشتہ روز محمود اچھزئی کو نامزد کیا تھا اور ساتھ میں سینٹ سے جو امیدوار ہیں ان کا نام لیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جب ہمارے پہلے سے موجود اپوزیشن لیڈران ان کی اپیلوں پر فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ہم کیوں کسی اور کا نام نامزد کریں. تو بانی پی ٹی آئی تک دوبارہ سے درخواست کی جائے کہ ابھی یہ ایک تجویز جو ہے نامزدگی کے حوالے سے اس کو ہم ضرور تسلیم کریں گے جو ان کی جانب سے ہدایت آئی ہے, لیکن پہلی ترجیح اپنے لوگوں کی ہونی چاہیے کیونکہ پارٹی کھڑی ہو گئی ہے عمر ایوب کے ساتھ اور شبلی فراز ہے ان کے ساتھ. وہ سمجھتے ہیں کہ پہلا حق انہی کا ہے, جب تک عدالتوں سے اپیلوں کا فیصلہ نہیں آ جاتا حتمی طور پر تک محمود اچھزئی کو نامزد نہ کیا جائے اور اسی طرح سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کو نامزد نہ کیا جائے. تو اس معاملے کو لے کے اب ہم ہے کہ ایکچوئل کیا ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات ہوئی ہے جو سیکرٹری جنرل ہے پی ٹی آئی کے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے یعنی سیاسی کمیٹی نے فی الحال اس چیز کو ہولڈ کر دیا ہے انٹل انلیس عدالتوں کے ذریعے. اچھا یہاں پہ میں آپ کے پاس میرے جو سوال آپ سے حسن یہ ہے کہ لیڈر اپوزیشن سینٹ یا وہاں پہ جا کے کیا مطلب پہلے عمر ایوب صاحب نے کون سے مطلب کوئی ایسی میں نے تو آج تک ان کی ایسی تقریر بھی نہیں سنی جس کے اندر ہوتا ہے نا فورسفلی آپ کوئی آئی ڈونٹ نو وہ, لیکن اگر بنا دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلا کوشچن, ان لوگوں نے ابھی تک گرفتاریاں دی ہیں نہیں دی؟ جب گرفتاریاں دی نہیں تو اپیلوں پر فیصلے کدھر سے آ جائیں گے؟ رائٹ ہی نہیں ان کے پاس. تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ صرف محمود خان اچھزئی کو انہوں نے نہیں بننے دے رہے. یہ محمود خان اچھزئی کو نہیں بننے ان کو قبول نہیں ہے, ورنہ تو سلمان اکرم راجہ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے سرنڈر نہیں کیا ابھی تک. جب تک سرنڈر نہیں کریں گے ان کی اپیلیں جو ہے وہ ٹیک اپ ہی نہیں ہوں گی, پارٹی کھڑی ہوگی ہے جی. اور عمران خان صاحب پہلے کہتے ہیں جی کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے, پھر جب وہ ہوا جی تو اب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سیاسی کمیٹی پر چھوڑ دی ہے. مجھے تو یاد آ گیا آج الطاف حسین صاحب ہر کچھ سے پہلے دیکھتے تھے میڈیا کو بھی, اب انہوں نے نا پورا دبا کے رکھا ہوا تھا تو گھنٹوں فضول قسم کی تقریر کرتے تھے, کبھی روتے تھے, پھر رو کے کہتے تھے جی میں سیاست چھوڑ رہا ہوں. سب کہتے تھے نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں. پھر جناب وہ رابطہ کمیٹی کے پرز اور اسرار کے اوپر جناب وہ واپس سیاست میں آ جاتے تھے. تو وہی کام ہے کہ پہلے جناب ہم چھوڑے ہیں اور اب جناب کیونکہ سیاسی کمیٹی کہہ رہی ہے تو ہمیں ضمنی الیکشن میں حصہ لینا ہے. تو یہ تمام کے تمام لفاظی ہے, اور یہ جو بات کر رہے ہیں سرنڈر کریں گے نہیں, سرنڈر جب تک نہیں کریں گے تب تک ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اور جن لوگوں کا نام لیا کہ جی آپ کہہ رہے تھے کہ ڈسٹنس کر رہی ہے پارٹی نا, تو پارٹی نے ڈسٹنس اس لیے کرنا ہے کہ عمران خان صاحب نائل ہیں اس لیے.